آج ہم کہاں ہیں؟ ہم تو نماز پر لڑ رہے ہیں، ہاتھ کسی نے کھول رکھے ہیں تو اس پر ہم لڑ رہے ہیں، کسی نے باندھ رکھے ہیں اس پر ہم لڑ رہے ہیں، کوئی رفع یدین کرتا ہے اس پر ہم لڑ رہے ہیں، کوئی نہیں کرتا اس پر ہم لڑ رہے ہیں۔ ارے یہ تو باب محبت تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 700 مقامات پر قرآن میں نماز کا ذکر فرمایا۔ اگر اللہ چاہتے تو 700 میں سے 70 آیتوں میں نماز کا طریقہ بتا نہ دیتے تو پھر کوئی لڑائی رہتی، کوئی جھگڑا رہتا؟ نہیں رہتا نا۔ مگر جب صحابہ نے دیکھا کہ بار بار کہا جا رہا ہے نماز قائم کیجیے تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز کیسے ادا کریں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ادا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو ادا کرتا، بس۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اچھا یاد رکھیے یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھنا، جیسے میں نماز ادا کر رہا ہوں ویسے نماز ادا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ صلو کما اصلی نہیں کہا، کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی، کما رأیتمونی، کما رأیتمونی اصلی۔ آئے نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے دیکھو، گویا پہلے مصطفیٰ کو تکو، مصطفیٰ کھڑے ہوئے تو قیام بن گیا، آقا جھکے رکوع بن گیا، آقا نے سر کو جس انداز میں زمین پر رکھا سجود ہو گئے۔ ارے ادائیں مصطفیٰ کی ہوئیں، بندگی خدا کی ہو۔ میرے حبیب پر چھوڑ دی ساری بات۔ میرے حبیب نے شروع میں رفع یدین کیا تو میرے حبیب کی ادا ٹھہری۔ کچھ وقت کے لیے میرے حبیب نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھائی، پھر اسے ترک کر دیا۔ ارلی لائف میں ینگسٹر کی طرح پاؤں کو کھول کر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عاجزی میں اضافہ ہوتا گیا، انکساری میں اضافہ ہوتا گیا، ہاتھ مبارک نیچے آ گئے۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کے بعد دوبارہ ہاتھ نہ اٹھائیں، کھلے ہاتھوں کو ناف پر باندھ لیا۔ غور فرمائیے، یہ نہیں کہا کہ نماز ایسے پڑھنا، ایسے پڑھنا، ایسے پڑھنا، کہا کہ جیسے میرے محبوب کو دیکھو ویسے ادا کرو۔ اب اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب نے تھوڑے سے وقت کے لیے صحیح ہاتھ کھولے تھے تو ایک طبقے کے دل میں ڈال دیا کہ میرے محبوب کی اس ادا کو قضا نہ ہونے دینا۔ آئے کبھی میرے محبوب نے اگر رفع یدین کیے تھے تو ایک طبقے کے دل میں ڈال دیا کہ میرے محبوب کی اس ادا کو قضا نہ ہونے دینا۔ اگر میرے محبوب علیہ السلام نے آخری عمر میں ناف پر ہاتھ باندھا اور رفع یدین نہ کیا تو ایک بڑے طبقے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میرے محبوب کی اس ادا کو قضا نہ ہونے دینا۔ اب جب وہ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے، امت مسلمہ کو دیکھتا ہے تو ہمہ وقت دیکھتا ہے کہ اس کے محبوب کی ہر ادا زندہ ہے، اس کے محبوب کی ہر ادا ہو رہی ہے، کوئی ادا ایسی نہیں کہ جو قضا ہو رہی۔ تھوڑے سے وقت کے لیے ہاتھ کھولا تھا تو ادھر سے دیکھتا ہے ایک طبقہ مصطفیٰ کی وہ ادا لے کر چل رہا ہے، کوئی رفع یدین والی ادا لے کر چل رہا ہے، کوئی ہاتھ کو باندھنے والی ادا لے کر چل رہا ہے۔ ارے ایسے بھی کسی نے کسی سے محبت کی کہ اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھے، جیسے رب نے مصطفیٰ سے محبت کی اور مصطفیٰ کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج ہمارے اندر اتنی سختی کیسے آ گئی؟ کاش کہ جو لوگ رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، علماء ان کے بڑے بڑے وہ 2 رکعت نفل ہی صحیح بغیر رفع یدین کے، بغیر سینے پر ہاتھ باندھے، ناف پر ہاتھ باندھ کر 2 رکعت آقا کی ادا سمجھ کر اس کی ویڈیو بنوا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے تو بتائیں باقی لوگوں کو کیا میسج جاتا؟ یہ سمجھ تو آتی نا کہ یہ بھی آقا کی ادا ہے۔ جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں علماء ان کے بڑے بڑے وہ 2 رکعت نفل آقا کی ادا سمجھ کر ہاتھ کھول کر اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیں تو بتائیں لڑائی جھگڑا ہوگا یا پازیٹیو میسج جائے گا؟ اور جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں علماء ان کے بڑے بڑے وہ ناف پر ہاتھ باندھ کر 2 رکعت آقا کی ادا سمجھ کر ہی اس کی ویڈیو بنا کر ڈال دیں سوشل میڈیا پر، بتائیں امت میں کیا میسج جائے گا؟ جوڑنے کا میسج جائے گا یا توڑنے کا؟
تو میرے حبیب جوڑنے کے لیے آئے تھے کہ توڑنے کے لیے آئے تھے؟ اور یاد رکھیں، جب بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے، احادیث سے یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ آقا نے ہاتھ کھول کر بھی پڑھی کسی دور میں، رفع یدین میں کم از کم 2 رکعت گھر میں آپ وہ پڑھ لیں، ہاتھ کھول کر پڑھ لیں، 2 رکعت رفع یدین کے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اگر آقا نے وتر 1 پڑھا ہے تو 1 دفعہ زندگی میں 1 پڑھ لیں، 1 دفعہ 3 پڑھ لیں، پھر 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں، جتنا حدیث میں ان کا تذکرہ آتا ہے، ایک بار آقا کی ادا سمجھ کر اس پر عمل کر گزریں۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ پھر جب کوئی ہاتھ کھول کر پڑھ رہا ہوگا برا نہیں لگے گا، کیونکہ ہم نے خود اس پہ عمل کیا ہوگا۔ ہمیں یہی لگے گا یہ بھی میرے محبوب مصطفیٰ کی ادا پر عمل کر رہا ہے۔ کوئی رفع یدین کر رہا ہوگا تب ہمیں یہی لگے گا یہ بھی میرے محبوب مصطفیٰ کی ادا پر عمل کر رہا ہے۔ گو کہ میرے محبوب نے یہ پہلے یہ ادائیں ادا کی تھیں اور ہم اس ادا پر عمل کر رہے ہیں جو زندگی کے اندر جب دین مکمل ہو رہا تھا اس وقت میرے محبوب جو ادا کر رہے تھے ہم اس پر کر رہے ہیں۔ ریسرچ اور تحقیق ان کا بھی احترام کیجئے، مگر اپنے آپ کو جوڑے رکھیں کہاں؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں۔ آپ حضور کے دروازے پر رہنا سیکھیں، شخصیات کے دروازوں پر رہنا نہ سیکھیں۔